آداب عرض ہے MCN اردو خبرنامے میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے۔ روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر کے پسماندہ و سلم علاقہ کراڑ پورہ میں اصلاح معاشرہ اور جلسہ سیرت النبی کا انعقاد، جمعیت علماء ہند اورنگ آباد کا قابل ستائش اقدام۔ دیوالی کے موقع پر راشن کارڈ حاملین کو بلا معاوضہ راشن کٹ تقسیم کر کے ریاستی وزیر نے کیا قابل ستائش اقدام۔ سلوڑ سوئیگاؤں حلقے میں عبدالستار کے چرچے۔ دیوالی کی تیاریاں اپنے عروج پر، شہر کے سجے سنورے بازاروں میں فروخت کے لیے آئے جھنڈو کے پھولوں نے مزید بڑھا دی بازاروں کی رونق۔ اور بڑکن DMIC روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ، دیوالی کی خریداری سے لوٹ رہے میاں بیوی میں خاتون کی موت، شوہر شدید زخمی، گاؤں والوں کو دیوالی کے موقع پر شدید صدمہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جمعیت علماء ہند مہاراشٹر کی اورنگ آباد یونٹ کی جانب سے گزشتہ شام کراڑ پورہ علاقے میں جلسہ اصلاح معاشرہ و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حاضرین کی رہنمائی کی۔ جمعیت علماء ہند مہاراشٹر کے ریاستی صدر حافظ ندیم صدیقی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں معروف مبلغ اسلام دیوبند کے استاذ مولانا عرفان قاسمی، مفتی معز الدین قاسمی، مفتی نعیم ندوی، مولانا معز الدین فاروقی، مولانا عبدالقدیر مدنی، مولانا عبدالشکور، مفتی عبدالرزاق ملی، قاری افروز احمد، مفتی عبدالرحمن اور مفتی ندیم اشاعتی نے قرآن و احادیث کی روشنی میں حاضرین کی رہنمائی فرمائی۔ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالتے ہوئے حاضرین کو بتلایا کہ آج ہماری پسماندگی اور ذلت کی اصل وجہ اسلام سے دوری ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ اگر زندگی میں سکون اور دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کریم کے احکامات پر سختی سے عمل کریں، اپنے بچوں کی تربیت قرآن و احادیث کی روشنی میں کریں، ان پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کب گھر آتے ہیں اور کب گھر سے باہر جاتے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، شراب اور دیگر نشاور اشیاء کے استعمال کے وہ عادی تو نہیں بن رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو ان کی اس بری عادت کو چھڑوانے کی کوشش کریں، انہیں نماز کا پابند بنائیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، شادی بیاہ کی تقریبات کو آسان بنائیں، غیر ضروری رسومات سے پرہیز کریں، سودی لین دین سے بچیں تاکہ معاشرے میں تیزی سے پنپ رہی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اس اجلاس میں بندگان توحید بڑی تعداد میں شریک تھے۔ جمعیت علماء ہند کے جانب سے 1990 سے لے کر آج تک پورے ملک میں اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ مہم چلائی جاتی ہے، اور ابھی صوبہ مہاراشٹر میں یہ مہم آج 22 اکتوبر اورنگ آباد سے شروع ہوئی ہے۔ اس کا پہلا اشرہ مراٹھواڑہ ہے جو 1 نومبر کو ختم ہوگا، پھر اس کا دوسرا اشرہ 3 نومبر سے ودربھ شروع ہوگا جو ناگپور پہ جا کے ختم ہوگا، اس کا تیسرا اشرہ پچھم مہاراشٹر اور کوکن، اور اسی طریقے سے اس کا چوتھا اشرہ جو بمبئی رہیں گا جو 30 نومبر کو یہ ختم ہوگا۔ اس کا مین مقصد یہ ہے، اور اصلاح معاشرہ کی یہ مہم اس لیے منائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو خرابی آئی ہے، جیسے جوڑے گھوڑے کا لین دین ہے، شراب نوشی ہے، ہمارا نوجوان 41 قسم کا نشہ کرتا ہے، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بات پر مرڈر ہونا، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے اندر جو رسومات ہیں، جوڑے گھوڑے کی لعنت جس کی وجہ سے ہزاروں بچیاں نہیں لاکھوں بچیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں، اس سے دور کرنے کے لیے گھر گھر پہنچ کر جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ تمام حضرات اس مہم کا حصہ بن کر اس کو تحریک بنائیں گے۔ ریاستی وزیر زراعت عبدالستار کی جانب سے سلوڑ اور سوئیگاؤں تعلقہ کے راشن کارڈ ہولڈرز میں راشن کٹ مفت تقسیم کیے گئے۔
واضح رہے کہ دیوالی کے موقع پر ریاستی حکومت نے راشن کارڈ ہولڈرز کو 100 روپے میں راشن کٹ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق سرکاری راشن دکانوں پر کٹس فراہم بھی کر دیے گئے، مگر ریاستی وزیر زراعت عبدالستار نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے سلوڑ اور سوئیگاؤں تعلقہ جات کے راشن کارڈ ہولڈرز کو یہ کٹ مفت تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس آنند کٹ میں 1 کلو شکر، 1 کلو روا، 1 کلو چنا دال، 1 کلو تیل دیا گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے مہیا کیے گئے ان آنند کٹس کی قیمت ریاستی وزیر عبدالستار نے اپنی جیب سے ادا کی ہے، اور سلوڑ سوئیگاؤں تعلقہ جات کے راشن کارڈ ہولڈر سے اپیل کی ہے کہ وہ دکانداروں کو راشن کٹ کی قیمت ادا نہ کریں بلکہ یہ کٹ مفت حاصل کریں۔ کئی دکانوں پر ان کے ہاتھوں یہ آنند کٹ تقسیم بھی کیے گئے۔ اس موقع پر تحصیلدار وکرم سنگھ راجپوت، نائب تحصیلدار سپلائی کمل مندرے، پٹواری کرمنکر، ڈسٹرکٹ بینک کے نائب صدر کیشوراؤ تائیڈے، ڈاکٹر سنجے جامکر، کاکا صاحب راکڑے، راجندر ٹھومرے، ستیش ٹاٹھے اور دیگر موجود تھے۔ ریاست میں شیو سینا کے باغی گروپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں جانب کے سیاسی لیڈران ایک دوسرے پر طنز و تنقید میں مصروف ہیں۔ شیو سینا کے سینئر رہنما چندرکانت کھیرے نے ریاستی حکومت اور ریاستی وزیر عبدالستار پر شدید تنقید کی ہے۔ ریاست کی سابقہ حکومت کے زوال پذیر ہونے اور شیو سینا کے باغی شندے گٹھ کے برسر اقتدار آنے کے بعد ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی شیو سینا اور شندے گٹھ کے رہنماؤں میں زبانی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے پر چھیٹا کشی کا کوئی موقع نہیں گنواتے ہیں۔ سینئر شیو سینا رہنما اور سابق رکن پارلیمان چندرکانت کھیرے نے بیان دیا ہے کہ ریاست میں برسر اقتدار وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ ریاست بھر میں صرف افسران اعلیٰ کے تبادلے کر رہے ہیں اور اپنے اقتدار میں مست ہے، اور وہ پریشان حال کسانوں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ کھیرے نے ریاست کے موجودہ وزیر زراعت عبدالستار پر بھی اپنے تنقیدی توپ کا دہانہ کھول دیا اور کہا کہ چناؤ کے موقع پر عبدالستار نے ان کے اور ادھو ٹھاکرے کے قدموں میں گر کر قدم بوسیاں کی تھیں، تبھی تو وہ چن کر آئے ہیں۔ کھیرے نے عوام و شیو سینکوں کو ہدایت دی ہے کہ عبدالستار کو اہمیت نہ دیں۔ عبدالستار گو کے چہر جانب پھر کر آیا ہے، وہ کسانوں تک بھی پہنچا لیکن کسانوں کی کوئی مدد اس نے نہیں کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کھیرے کی اس تنقیدی گولہ باری کا کیا اثر ہوتا ہے اور مد مقابل کس طرح کا جواب انہیں دیں گے۔ याच्यातच गुंग आहे ते म्हणजे बिदल्या हे ते आणि हे तरी कुठे गेले। आणि आता अब्दुल सत्तार म्हणतो मी 69 ठिकाणी जाऊन आलो, काय करून आलास? शेतकऱ्यांना सांगितलं तुम्हाला काही मदत मिळत नाही, असं कुठं होईल का? त्याला माहिती आहे त्यांच्या हाताखाली तू काम केलेलं आहे म्हणा, तू निवडून आलेला आहे तर तू त्यांच्यामुळेच निवडून आलेला आहे, हे विसरू नको म्हणा। माझ्या पाया पडला होतो, त्यांच्या पाया पडला तो की साहेब मला कसे करून तुम्ही निवडून आणा, खेडे साहेबांना बरोबर घ्या। आणि मग मी गेलो होतो, आम्ही गेलो म्हणून तर त्या ठिकाणी निवडून आलो होतो, म्हटला नव्हतो। पण आता त्या ठिकाणी मस्ती येते, कारण तो सगळीकडे फिरत असतो, कधी इकडे कधी तिकडे। आता अजून कोणत्या पक्षात जाईल माहीत नाही, आणि म्हणून त्याला आता म्हणा तू जरा थांब जरा, आम्ही करतो तुझा बंदोबस्त। उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्यावर आणि इतके लफडे त्यांचे, इतके लफडे माझ्याकडे इतकं प्रकरण आलेले इतके। पण थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका आता अब्दुल सत्तार सारखा माणूस उद्धव साहेबांवर टीका करतो आणि त्याला हे कळत नाही की आपण उद्धव साहेबांच्या अंडरमध्ये काम केलेलं आहे, आणि म्हणून त्याचा तो समाचार आम्ही घेऊन टाकू। आदित्य साहेब फिरलेत, आपले सगळे आमदार खासदार फिरले, आम्ही नेते म्हणून फिरलो आहे। हेच नाही तर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे पण महाराष्ट्रात फिरला, आणि हेच नाही तर महाविकास आघाडीचे सगळे नेते फिरले। म्हणजे अजितदादा किती फिरले, अजितदादा एवढे ते मुख्यमंत्री तर फिरले पण नाही आणि उपमुख्यमंत्री सत्तार पण नाही फिरला। हां, आणि म्हणून किती जरी काही झालं तरी सत्तारांना सांगून आता तोंड सांभाळून घे, बस झालं आता, आता आम्ही दाखवून देऊ तो कायदा। कोरोना दौरानिया के बाद आई दिवाली इस साल बड़े जोश व खरोश से मनाई जाएगी। शहर भर जा बजा पूजा सामग्री और झेंडू व पूजा के दीगर फूल कसरत से फरोख्त होते देखे जा रहे हैं। नाजरीन, दिवाली यानी चिरागों वाला रोशनियों का त्यौहार, ये त्यौहार मुल्क भर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुज़िश्ता के 2 साल सारी दुनिया ही पर बड़े सख्त और आजमाइशी गुजरे हैं। कोरोना की वबा जिसने लाखों अफराद को मौत का लुक़मा बना दिया था, इस वबा के सबब मुल्क भर तमाम अवामी, उमूमी और मजहबी सरगर्मियाँ और त्योहारों की रौनकें भी ख़त्म हो चुकी थीं। पिछले 2 साल दिवाली भी मनाई न गई थी, ताहम इस साल सारी
रौनकें लौट आई हैं और दिवाली भी रिवायती जोश व खरोश से मनाई जा रही है। शहर के अतराफ व अकनाफ और दूर पास के किसानों ने इस त्यौहार पर इस्तेमाल होने वाले झेंडू के फूल की बड़े पैमाने पर काश्त की थी। इस कारोबार से किसानों को खातिरख्वाह आमदनी भी हो जाती है। इस साल बड़े पैमाने पर शहर के बाज़ारों और चौक चौराहों और मुख्तलिफ फुटपाथ पर दिवाली की पूजा सामग्री और झेंडू व दीगर फूलों की दुकानें सजी हुई हैं और किसानों को बेहतर भाव भी मिल रहे हैं, जिसके सबब मज़कूरा किसानों की भी दिवाली कम से कम मीठी हो जाएगी, इस तरह के गुमान हैं। त्याचा माल आहे असा जान व्हायला आहे. पावसा पाण्यानं खराबी केली. माती मोल भाव चाललाय आता. गाड्याच्या गाड्या खाली करून चाललो तिथून आता आम्ही. हे फेकून द्यायचा आता माल. आता भाव कोणी दहानं पण कोणी विचारीना. पावसा पाण्यामुळं पावसानं माल थोडा खराब झाला. दसऱ्याचा माल बरं व्यवस्थित गेल्यामुळं आम्ही इथं आलो. आता भाडं पण फिटणं, चहा पाण्याला पैसे अजून पाहुणी नाही. आम्ही हिंगोलीहून काय करता या मालाचं. ऐन दिवाली के त्यौहार के मौके पर शहर में अक्सर राशन दुकानों की मशीनें बंद होने से थंब इम्प्रेशन के उसूल में दिक्कत के सबब ज़रूरतमंद गरीब सारिफीन राशन से महरूम हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया फौरी तवज्जो देकर ये मसला हल करे, इस तरह का मुतालबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नायब सदर अजय सिंह चावरिया ने किया है। नमस्कार, आज एक दोस्त के गरीब का फ़ोन आया था, बोले चावरिया साहब मेरे को घी तांदूल कुछ मिल रही नहीं और त्योहार बार का दुकानदार ये बोल रहा है कि मेरी मशीन बंद है। तो मैं गया तो दुकानदार को मैंने पूछा, बोले माल आए हुआ है, बोले हमको आदेश नहीं, हमारी मशीन बंद पड़ी है। तो सर माने हमारे जिला अधिकारी कलेक्टर साहब से मैं विनती चाहता हूँ, जो ये त्यौहार आते हैं ख़ास तौर पे रमज़ान ईद आती है, 14 अप्रैल आती है, दिवाली आती है, ऐसा क्यों होता है? तो सब मान्य हमारे औरंगाबाद के MP इम्तियान जलील साहब, परजीत जायसवाल साहब, मध्य के आमदार संजय सिरसाट साहब, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आखिर त्योहार बार के दिन ये क्या हो रहा है? गरीब भूखा मर रहा है, महंगाई कितनी हो गई है। तो मैं विनती चाहता हूँ कि अब पब्लिक इतनी मरमर कर रही है, मैंने खुद जाके शूट करा है, रोड पे बैठी हुई, धूप में बैठी हुई। आखिर जिला अधिकारी साहब, मैं विनती चाहता हूँ आपसे, क्या भाई गरीब जाता है और दुकानदार उसको ये बोलता है क्या भाई हमारा सिस्टम बंद है, मशीन बंद है, थंब बनाना बंद है। तो मैं विनती चाहता हूँ जिला अधिकारी साहब से, क्या ये जो दुकानदार के ऊपर ये मशीन लगाई हुई है रद्द करो। बहुत सी दुकान वाले हैं क्या काला बाजारी करते हैं, मैं लेखी में तकरार दी हुआ है और मैं ये चाहूँगा हमारे जिला अधिकारी साहब से, क्या ये हम जो आप मैं बोल रहा हूँ पब्लिक के न्याय में, पब्लिक के हद में ये काम मशीन जो स्वास्थ्य के सबसे दुकान है ये मशीन रद्द करो और पब्लिक का न्याय देने का काम करो। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय शिवराय, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शाहबाजार के अस्पताल की जानिब से यूनुस कॉलोनी के मरकज़ जमात इस्लामी पर महफूज माई तो महफूज ख़ानदान मुहिम के तहत एक कामयाब मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मुहिम की कामयाबी के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई हासिल है। जमात इस्लामी हिंद के मरकज वाक़ यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर मुनक़िद इस सेहत जांच कैंप के लिए शाहबाजार हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आलिया तज़ीन, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर इमरान खान, सुपरवाइजर जावेद पटेल, स्टाफ नर्स माधुरी नौगिरे, क्लर्क समीउल्ला खान, सेहत खिदमतगार परमीला चौधरी, कोमल सिस्टर, कविता पवार, इसी तरह आशा वर्कर तबस्सुम खान, सुमैया खान, माधुरी जाधव, शेख शीरीन, तहमीना खान, प्रीति रताड़े और दीगर मुलाजिमीन ने अपना बेशबहा ताउन दिया। इसी तरह जमात इस्लामी हिंद ने इस कैंप के लिए अपनी जगह देकर इस कार्य खैर में ताउन किया, जबकि कैंप से कटकट गेट व अतराफ व अकनाफ के साकिनान ने बड़ी तादाद में फ़ायदा उठाया। म्यूनसिपल इंतजामिया की तोता चश्मी के सबब सादात नगर राहुल नगर का रास्ता गढ़ों में गुम हो गया है। साकिनान व राहगीरों को शदीद परेशानियों का सामना है और वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर से सादात नगर राहुल नगर जाने वाले रास्ते की हैं। इन बस्तियों को जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मगर ये रास्ता गढ़ों में गुम होकर रह गया है और कहीं कहीं तो डामर और खड़ी भी दिखाई नहीं देती है। ये रास्ता बारिश के मौसम में झील में तब्दील हो जाता है और सड़क से डामर उखड़ जाने के सबब ये रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है।
اس بستی کے بیشتر بچے معین العلوم اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، مگر گڑھوں بھرے راستے سے انہیں اسکول جانے آنے میں شدید دقتوں کا سامنا ہے۔ اس راستے سے وہیکل سواروں کا گزرنا بھی دشوار ہو چکا ہے اور پیدل چلنے والے بھی گڑھوں کے سبب حادثات کی زد پر ہیں۔ علاقے کے ساکنان کا کہنا ہے کہ جب سے باڈی کی میعاد ختم ہوئی ہے اور میونسپل کارپوریشن پر ایڈمنسٹریٹر کا راج شروع ہوا تو کوئی ان سے سیدھے منہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کئی بار میمورنڈم دینے کے باوجود اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ علاقے کے ساکنان کا مطالبہ ہے کہ اے ایم سی انتظامیہ فوری طور پر اس جانب توجہ دے اور اس اکلوتے راستے کی مرمت کروا کر انہیں گڑھوں سے نجات دلائے، بصورت دیگر میونسپل دفتر پر دھرنا دینا طے ہے۔ تکلیف آپ کے سامنے جیسا ابھی کیا ہے، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں اس کو نام رکھنے کا۔ یہ کون سا محلہ ہے یہ سعادت نگر کا مین روڈ ہے، آنے جانے کا ایک ہی روڈ ہے اور کم از کم 10 سال سے روڈ نہیں بنا ہوا ہے یہاں پر۔ اور کارپوریشن کو بار بار نیوجن دینے کے بعد بھی ان کے کان کے اوپر جو نہیں رینگ رہی۔ آج سے بولے تو ہر دن 2 ویلر والے گرتے، اگر ڈلیوری کا پیشنٹ ہے تو اس کے مسئلے ہو جاتے، رکشے والے لے جاتے نہیں، راستے سے خراب ہے بول کے جانا کیسا ہم لوگوں نے۔ بارش کے دنوں میں کیا حال ہے؟ بارش کے دن میں تو اتنی تکلیف ہے سر کہ یہاں مولی میں اسکول ہے، پورے بچے ادھر سے پیدل آتے تو ان کو راستہ نہیں رہتا چلنے کو، پانی آ گیا تو ابھی تو پانی واپسی کا ہے تو بہت پانی آ رہا، پورے کھڈے بھرے ہوئے رہتے۔ یہ روڈ ہمارے تو بہت دیرانے مطالبہ ہے کارپوریشن سے سیمنٹ روڈ ہو جائے پورا سعادت نگر پٹیل پرائی تک۔ پرپوزل میں بھی ہے مگر وہ ابھی تک ہو رہا ہی نہیں، بجٹ ہی نہیں بول رہے، اور دوسرے محلوں میں برابر کام چالو ہے۔ میرا نام پرویز۔ تعلقہ پیٹھن کے بڑکن ڈی ایم آئی سی علاقے میں عائشہ ٹرک اور 2 ویلر حادثے میں ایک خاتون موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ عین دیوالی کے موقع پر ہوئے اس حادثے کے سبب مہلوک کے گاؤں لاکھے گاؤں میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ گزشتہ روز 22 اکتوبر کی شام 5 بجے کے درمیان ہوئے اس بھیانک حادثے میں لاکھے گاؤں کے ساکن میاں بیوی دیوالی کی خریداری کے بعد اپنی 2 ویلر پر سوار گاؤں لوٹ رہے تھے کہ بڑکن کی جانب جا رہے تیز رفتار عائشہ ٹرک نے موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر مار دی۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 40 سالہ خاتون وندنا راجو سالوے موقع پر ہی فوت ہو گئی، جبکہ اس کا شوہر راجو بنسی سالوے شدید زخمی ہو گیا۔ اسے اورنگ آباد لا کر گھاٹی اسپتال میں شریک کروایا گیا ہے۔ عین دیوالی کے تہوار کے موقع پر ہوئے اس حادثے کے سبب گاؤں میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ متاثرہ سالوے خاندان پر تو غموں کا جیسے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا ہے۔ حادثے کے بعد عائشہ ٹرک ڈرائیور اپنی گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ متعلقہ پولیس تھانہ کے API سنتوش مانے کی رہنمائی میں ہیڈ کانسٹیبل ستیش بوڈلے حادثے کی جانچ کر رہے ہیں۔ ضلع جالنا کے بانے گاؤں علاقے میں 25 ایکڑ پر کھڑی گنے کی فصلوں کو آگ لگ جانے سے یہ فصل خاکستر ہو گئی۔ آگ لگنے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی ہے۔ گنے کی اس فصل میں آگ لگ جانے کا یہ واقعہ گزشتہ روز 23 اکتوبر کو پیش آیا۔ ضلع جالنا میں تعلقہ گھنساؤنگی کے مضافات بانے گاؤں میں اس آگ نے 25 ایکڑ کی گنے کی فصلوں کو بھسم کر دیا۔ عیاں رہے کہ فصلوں کے نقصان اور واپسی کی بارش کی تباہ کاریوں سے کسان پہلے ہی پریشان حال ہیں۔ ان کی دیوالی میں بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں کسان ترمبک دامودر اڑان، جگناتھ پنڈری ناتھ اڑان، بھاگوت وڑگنے اور دیگر کئی کسانوں کے گنے کی فصل اس آگ میں برباد و خاکستر ہو گئی ہے۔ واضح ہو کہ واپسی کی اور غیر موسمی بارش کے سبب شکر کارخانوں نے بھی کسانوں کا گنا لینا بند کر رکھا ہے۔ گنا جل کر خاک ہو جانے کے سبب پریشان حال و مایوس کسانوں نے نقصان کا فوری پنچنامہ کر کے نقصان بھرپائی ادا کرنے کا متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے۔ دیپاولی کے جشن و تہوار کی سرگرمیاں جاری ہیں اور اسی بیچ دیہی علاقوں میں چوریوں کی واردات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تعلقہ ویجاپور کے 2 مقامات پر ایک ہی رات میں گھروں میں نقب زنی کی 2 واردات پیش آئی ہیں۔ تعلقے میں 2 پولیس تھانہ حدود میں پیش آئی چوری کی ان واردات سے ساکنان میں سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے۔ ویرگاؤں پولیس کی حدود کار کے گوداوری کے ساحلی گاؤں چینڈو پھل میں سنیچر اتوار کی درمیانی شب میں یہاں کے ساکن بالا صاحب پوار کے گھر میں کچن کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے سارقوں نے الماری سے 40,000 نقد اور سونے چاندی کے زیورات سمیت 1,20,000 کی جملہ مالیت پر ہاتھ صاف کر دیا۔ 4 تا 5 کی تعداد میں آئے ان سارقوں نے پوار کے اہل خانہ کو مار پیٹ کا خوف دکھا کر خاموش رہنے پر مجبور کیا اور لوٹ مچا کر چل دیے۔ اسی طرح دوسری جانب اسی رات ویجاپور پولیس کی حدود میں
جرول کے علاقے میں پیش آئے سرقے کے واقعے میں کھیت بستی پر رہنے والی ریحانہ نذیر پٹھان اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے بستی پر اپنے گھر کو مقفل کر کے گئی اور صبح واپس لوٹی تو اس نے دیکھا کہ سارق گھر کا قفل توڑ کر گھر کی الماری سے 50,000 نقد اور سونے کے زیورات اس طرح من جملہ 1,22,000 کی مالیت چرا کر لے جا چکے تھے۔ پولیس نے دونوں واردات کا اندراج کر لیا ہے، تاہم چوروں کی دیدہ دلیری سے اس علاقے کے عوام میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر کے پسماندہ و سلم علاقہ کراڑ پورہ میں اصلاح معاشرہ اور جلسہ سیرت النبی کا انعقاد، جمعیت علماء ہند اورنگ آباد کا قابل ستائش اقدام۔ دیوالی کے موقع پر راشن کارڈ حاملین کو بلا معاوضہ راشن کٹ تقسیم کر کے ریاستی وزیر نے کیا قابل ستائش اقدام، سلوڑ سوئیگاؤں حلقے میں عبدالستار کے چرچے۔ دیوالی کی تیاریاں اپنے عروج پر، شہر کے سجے سنورے بازاروں میں فروخت کے لیے آئے جھنڈو کے پھولوں نے مزید بڑھا دی بازاروں کی رونق۔ اور بلکن DMIC روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ، دیوالی کی خریداری سے لوٹ رہے میاں بیوی میں خاتون کی موت، شوہر شدید زخمی، گاؤں والوں کو دیوالی کے موقع پر شدید صدمہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔